औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बतूल ज़हरा कायम टीवी कनाडा से बयान कुरान लेकर हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सूरह अलक के बारे में। आयत नंबर 8 और 9 से स्टार्ट लेते हैं और बिना किसी देर के चलते हैं अपनी मेहमान की तरफ, मोहतरमा सीमा ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जी, तो प्रोग्राम का आगाज कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन। सामीन गिरामी, ज़ेर बहस सूरा को हमने यहाँ तक छोड़ा कि परवरदिगार आलम तमाम इंसानियत को मुखातिब करके ये कहता है कि तुम सब ने मेरी ही बारगाह में वापस पलटकर आना है। उसके बाद नवी आयत में परवरदिगार आलम कहता है कि मुझे बताओ क्या वो शख्स नहीं करता। और उसके बाद अब्दन इज़ा सल्ला, यानी उस बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है तो क्या वो उसके साथ बुरा सलूक नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पर एक और जो अगली आयत है, ताकि मैं एक साथ उसका पैगाम दूं। अराइता इन काना अलल हुदा, कि मुझे बताओ अगर ये बंदा तरीक़े हिदायत पर हो। और उसके बाद कहता है औ अमरा बित्तक़वा, और ये लोगों को तकवा का हुक्म दे, तो क्या उसे मना करना मुनासिब है? अच्छा, इसमें दो चार बातें। सबसे पहले तो मैं उलमा का वो नजरिया पेश करूं कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो ज़ेर बहस आयात हैं जिसमें परवरदिगार आलम इंसान कहकर मुखातिब कर रहा है, इसमें उस इंसान को जिसमें उन्होंने कहा कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा, यहाँ पर इस इंसान से मुराद खुसूसियत के साथ अबू जहल है, जो कि पैगंबर अकरम के ज़माने ही से जब उन्होंने अपनी दावत का आगाज़ किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी दावत का आगाज़ अपने करीबी रिश्तेदारों की तबलीग से किया। कुरान करीम में एक आयत है, वह अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। तो अच्छा। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ किया तो ये वो शख्स था जो पहले ही दिन मुखालफत के ऊपर खड़ा हुआ। तो यहाँ पर जो इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है, उलमा ये कहते हैं कि खुसूसियत के साथ तो ये अबू जहल ही से मुखातिब हुआ है परवरदिगार आलम, लेकिन अबू जहल जैसे वो तमाम अफराद इसके मसादीक हैं, यानी उन पर ये बात पूरी उतर रही है। और उसके बाद ये कहा कि इस आयत के जरिए, इन आयतों के जरिए, कि इंसान सरकशी करता है और इंसान अपने आप को बेनियाज कर लेता है और वो उसको वापस पलट कर उसकी बारगाह में जाना है। तो उलमा ये कहते हैं कि इस तरह से परवरदिगार आलम ने पैगंबर अकरम को ये बारावर कराया सही कि आप ये तवक्को मत रखें कि जैसे ही आप तबलीग का आगाज करेंगे तो सब के सब लोग मनोअनस को कबूल कर लेंगे और फौरन ही सब के सब आपकी आवाज पर लब्बैक कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने आप को सरकश और मुतकब्बिरीन के तौर पर आपके सामने आएंगे, मुखालफत करेंगे, तो आपको उसके लिए आमादा रहना चाहिए। सही। इसलिए कि तबलीग का ये रास्ता, दीन इस्लाम का ये रास्ता बज़ाहिर बहुत सहल और आसान है, लेकिन इन जैसे लोगों की मुखालफत की वजह से खतरात से पुर है। और उसके बाद ये जो अब्दन इज़ा सल्ला, ये जो आयत शुरू हुई है, इसमें उलमा दरअसल उस वाक़े की तरफ बयान करते हैं कि अहादीस में ये आया है कि अबू जहल ने अपने अतराफ लोगों से सवाल किया, जब चूंकि इसमें उस शख्स के बारे में बात हो रही है जो नमाज पढ़ता है। अब्दन
کیا یعنی ہمارا وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے، عبدن اذا صلی، بندہ کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے. تو ظاہر بات ہے اب اس عبد کہہ کر پروردگار عالم دراصل اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے، رسول کی طرف اشارہ کیا ہے. تو اس زمانے میں ابو جہل نے جب رسول اکرم کو دیکھا نماز کی حالت میں، اور ایک وقت ایسا ہے کہ وہ سجدے کی حالت میں انہوں نے اپنا سر خاک پر رکھا سجدہ کرنے کے لیے، تو اس کو یہ بات بہت معیوب لگی کہ اپنے چہرے کو مٹی پر رکھ رہا ہے. تو اس نے اطراف کے لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ کے سامنے بھی یہ اسی قسم کا اس نے کام کیا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ تو اسی طرح سے پروردگار عالم کی عبادت، یعنی اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر میں اس کو اس حالت میں دوبارہ دیکھوں تو اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ دوں گا. یعنی وہ بغض اور تکبر میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے جملہ کہا. اور پھر اس کے بعد جب اسے پتا چلا کہ پیغمبر اس وقت حالت نماز میں ہے تو وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف آیا اور وہ چاہتا تھا کہ اپنا پاؤں آپ کے سر پر دے مارے، لیکن جیسے ہی نزدیک ہوا تو ایک عجیب سی حالت میں واپس پلٹا. مشرکین نے پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں واپس پلٹے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب میں ان کے نزدیک گیا تو میں نے اپنے سامنے اور ان کے سامنے، یعنی اپنے اور ان کے درمیان میں آگ کی خندق کو دیکھا. یعنی میرے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی آگ تھی جو خندق کے اندر تھی، اور میں جیسے ہی ان کی طرف جانے لگا تو وہ خندق کی آگ نے مجھے واپس پلٹا دیا اور ان کے قریب جانے نہیں دیا. صحیح. یعنی اس طرح سے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو اس کے اس بشارت سے بچایا. جی. اور یہاں پر یعنی ایک وحشتناک منظر جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس موقع پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو خدا کے فرشتے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اور اس کے ایک ایک عضو کو اچک کر لے جاتے، یعنی اس کا تیا پانچا ہو جاتا، یعنی وہ اپنے زندگی کو کھو بیٹھتا. یعنی یہ اتنی بڑی تکذیب کرنے کی اس نے ہمت کی تھی پیغمبر اکرم کے ساتھ. تو یہاں پر پروردگار عالم نے ایک تو یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا وہ شخص یہ کام نہیں کر رہا اس شخص کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ، کہ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو. یعنی ایک شخص جب اپنے کسی معبود کی عبادت کر رہا ہو تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ اپنے کسی بھی انداز میں عبادت کر رہا ہو اس کو یعنی ڈسٹرب نہیں کر سکتا، اس کو مخل نہیں کر سکتا، اور یہ تہذیب کے خلاف بات ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ یعنی یہ منطقی طور پر بھی مجھے یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ ہدایت پر ہو یا لوگوں کو تقوی کا حکم دے تو کیا اسے نہیں کرنا مناسب ہے؟ یعنی کیا اس کا یہ عمل مناسب ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس کے خیالات کا ہم خیال نہیں ہے، وہ اس کے خیالات کو نہیں مانتا، تو کیا یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے خیالات کو ٹھونسنے کے لیے یا اس کے دین کو مس کرنے کے لیے اس قسم کی جسارت پر اتر آئے؟ اب یہاں پر دیکھیں، ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ہر دوسرے طبقہ فکر کو، ہر دوسرے فرقے کو کافر کہہ کر اپنے آپ کو خالص مسلمان بنانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں. دیکھیں، تبلیغ اور عمل بالمعروف کی حدیں ہیں، اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں. اس کی لمیٹیشنز انسان کی زندگی لینے تک نہیں ہے. بالکل.
یعنی آپ اپنی بات کو اس انداز میں نہیں منوا سکتے کہ سامنے والے کی زندگی لے لیں، سامنے والے کی بے عزتی کر دیں، سامنے والے کی تکذیب کر دیں. اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیشہ ہمیں جس تہذیب کا حکم دیا اس میں انسانیت کے نام پر لوگوں کو آواز دی ہے. یعنی مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ بہت بات کی بات ہے. پروردگار عالم نے انسان کہہ کر اپنے آپ اس انسانیت سے مخاطب ہوا ہے. یعنی اگر تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو تو کیا تمہارے معاشروں میں، تمہاری قوموں میں، تمہارے علاقوں میں کوئی ایسی تہذیب، کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس کے تم پابند بنو، کہ جو تمہیں دوسرے انسان کی عزت کرنا سکھائے، دوسرے انسان کو برداشت کرنا سکھائے. اب یہاں پر پروردگار عالم خود سوال کر رہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہ مناسب ہے کہ تم اس طریقے پر کسی دوسرے شخص کی تکذیب کرو. اور یہ وہ نقطہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے انسانیت کو مخاطب کیا ہے اور یہ بتانا چاہا ہے کہ چاہے وہ ہمارا ہم خیال نہ بھی ہو، لیکن ہمیں بہرحال اس کی عزت کرنی ہے، اس کے طرز فکر کو، اس کے فکر کو برداشت کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور اس کے بعد دلیل کے ذریعے جو ہے وہ مطمئن کرنا ہے. یعنی ہم نے اپنی مرضی نہیں ٹھوسنی، ہم نے کسی بھی شخص کے خیالات پر زبردستی اپنے خیال کو نہیں ٹھوسنا، اپنے عقیدے کو زبردستی نہیں منوانا. ورنہ اگر یہ عقیدے کو زبردستی منوانا ہی صحیح ہوتا تو پھر خدا ہی کافی تھا اس پوری انسانیت کو اس بات کو منوانے کے لیے کہ خدا ایک ہے. یہ سب کے سب نبی جو اس کی جانب سے آئے انہیں تمہیں قبول کرنا ہے، اس کتاب میں اندر جو بھی احکامات موجود ہیں اس پر تم نے عمل کرنا ہے. لیکن اس نے ایک آزاد معاشرہ بنایا کہ اگر تمہاری عقل گواہی دے رہی ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی اس کائنات کو بنانے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا، صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اور تم سمجھتے ہو کہ جو اس پوری کائنات کا رب ہو، اس پوری کائنات کا خالق ہو، تو اگر تمہارے اندر شرافت ہے تو لازمی طور پر تم اس ہستی کے شکر گزار بھی رہو گے، اور تم اس ہستی کی سے نعمتیں حاصل کرنے کے بعد اسے کچھ دینے کے لیے بھی سوچو گے. تو دینے کے بارے میں تو ہم کیا دے سکتے ہیں سوائے اس کے کہ بندگی دکھائیں اور عبادت کریں. عزیزانی کا اب اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر پروردگار عالم اس میں اب آگے ارائیتا ان کذبا وتولا، آیت نمبر 13، الم یعلم بان اللہ یرا، 14ویں آیت. یعنی کیا تم نے دیکھا کہ وہ شخص اس شخص کی تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، کیا اسے علم نہیں ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ یعنی اگر انسان کم ظرف ہو، مغرور ہو، اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے، تو پھر علم کافی نہیں ہوتا، بلکہ علم آ جانے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، تسلیم کرنا، راضی برضا رہنا دراصل انسانیت ہے. یعنی وہ دعوت ذو العشیرہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دی اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اور پھر ظاہر بات ہے دلائل بھی دیے، حجت بھی تمام کی. یعنی صرف ایک جملہ ہی نہیں کہا گیا ہے. لیکن جب بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو، اور اگر کوئی شخص خطاب کرتا ہے یا کچھ کلام کرتا ہے تو اس پر کاؤنٹر جواب ضرور آتا ہے، سوال ضرور آتا ہے سامنے والوں کی طرف سے کہ بھئی ایسا ہے تو پھر یہ کیوں ہے. تو وہ پوری تفصیل تو ظاہر بات ہے ڈسکس نہیں ہوتی، اصل متن ڈسکس کر دیا جاتا ہے. تو کیا اس مجمع میں سے لوگوں نے سوال نہیں کیا ہوگا؟ بالکل سوالات کیے ہوں گے.
اور رسول نے ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہوں گے، دلائل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، حجت کے ساتھ۔ اور جب حجت آ جاتی ہے اور انسان کی عقل اس قابل ہو کہ اس حجت کو سمجھ رہی ہو، اس دلیل کو وہ سمجھ رہی ہو کہ ہاں یہ دلیل ہے، انسان کی عقل اسے تسلیم کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل کرنے کے لیے راضی نہ ہو، تو یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ علم کا آ جانا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ علم کے آ جانے کے بعد اصل کام وہ عمل ہے جو لا علمی میں نہیں، علم کے ساتھ کیا جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم اس عمل کو قبول کرتا ہے جو علم کے آ جانے پر کیا جائے۔ لا علمی میں یا بے علمی میں کیا جانے والا کام بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جانور جب سدھا لیا جاتا ہے، جب انسان اس کو ٹرین کر لیتا ہے تو وہ اس کے حکم کو سمجھ کر اور اسی کی طرح کام انجام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی جان نہیں پاتا پوری زندگی کہ میرے مالک نے مجھ سے جو یہ کام کروایا ہے یہ کیوں کروایا ہے۔ لہذا بے علم ہو کر کام کرنا جانوروں کی علامتوں میں سے ہے۔ انسانیت کی علامت یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اس عمل کو احسن بنا لے، اور اس عمل کی قدر و قیمت دراصل اس علم کے آ جانے پر اور اس کو بہترین انداز میں کر دینے پر ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے ان آیتوں میں جو کہا کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جو لوگوں کی تکذیب کر رہا ہے، یعنی نہ صرف خود وہ کام کرنا نہیں چاہتا بلکہ دوسرے شخص کو بھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور کسی نہ کسی انداز میں اس کی بے عزتی کر کے، اس کی تکذیب کر کے، اس کے ساتھ برا سلوک کر کے معاشرے میں اسے رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ پروردگار عالم ان دونوں کا کام دیکھ رہا ہے، اور جہاں اس شخص کی تکذیب کرنے کو دیکھ رہا ہے وہاں اس عمل کرنے والے کے صبر کو بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ کس صبر کے ساتھ اس کام کو مسلسل بجا لا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مکہ کی زندگی میں رسول اکرم کے اوائل تبلیغ کے دور میں جب وہ نماز کی حالتوں میں ہوتے تھے تو یہی وہ شخص تھے، اور ابو لہب کی بیوی جیسی، کہ جو گندگی لا کر رسول اکرم کی پیٹھ پر ڈال دیا کرتی تھی، یعنی جانوروں کی اوجڑی، وہ غلاظت کہ جو جانوروں کے ذبح کرنے کے بعد باہر نکلتی ہے، ان چیزوں کو لا کر رسول اکرم کی کمر پر ڈال دیا کرتے تھے، پشت پر ڈال دیا کرتے تھے۔ اور جناب سیدہ کو جب یہ علم ہوتا تھا، جب کوئی انہیں جا کے بتاتا تھا تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے گھر سے آتی تھی اور اپنے بابا کے لباس کو صاف کرتی تھی اور ان کے لیے آسانی فراہم کیا کرتی تھی۔ یعنی جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں کی رکھوالی کرتی ہے، ان کے لباس کو صاف ستھرا کرتی ہے، ان کی غذا کا خیال کرتی ہے، اور زمانے کے نشیب و فراز سے اپنے بچوں کو بچاتی ہے، جناب سیدہ نے اور ان سے پہلے جناب خدیجہ نے اس انداز میں رسول اکرم کی حفاظت کی ہے کہ عورت ہونے کے حوالے سے ہمیں ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی رول ماڈلز موجود ہیں ہمارے دین میں کہ جن کے تقلید، جن کی اتباع کرنا دراصل ہمیں پروردگار عالم کے اتباع کرنے کے مترادف ہے، دراصل ہمیں پروردگار عالم کے سامنے سرخرو کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ان تمام باتوں کو اس طرح نظر انداز کیا کہ جیسے ان کے ساتھ یہ عمل ہوا ہی نہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ عمل کیا جائے اور اس کے اوپر وہ ریئیکشن دکھا دے، یعنی کسی حد تک تو بدلہ لے لیا گیا، لیکن ہماری
आइम्मा की जिंदगियों में, हमारे अंबिया की जिंदगियों में कई कई मौके ऐसे हैं कि जिसमें ये इंसानियत महव हैरत रह जाए कि जब भी कोई ऐसा काम हुआ तो इन हस्तियों ने ऐसा रवैया अपनाया कि जैसे वो काम हुआ ही नहीं था, जैसे वो काम किया ही नहीं। और जब भी वो लोग, यानी उनमें से जब भी कोई शर्मसार होकर पलटा और उनके पास आया तो उन्होंने उनको ऐसा इस्तकबाल किया जैसे उन्होंने वो जुर्म किया ही नहीं था। ये है वो शराफत, ये है वो इंसानियत जो परवरदिगार आलम की खुशनुदी को हासिल करने के लिए की जाती है। ये है वो तहजीब जो हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के घराने में मिलती है कि जहां पर कोई भी साइल आए, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, उसकी जरूरत को पूरा करना असल हदफ है, ताकि जब वो वापस पलटे तो न सिर्फ उस शख्स की तारीफ करे बल्कि उस मकतबे फिक्र की तारीफ करे, उस दीन की तारीफ करे कि जिस दीन से वो हस्ती वाबस्ता है। यही वजह है कि उस दौर में जब एक ही घर में ऐसा मामला हो गया था कि बाज़ औक़ात माँ बाप ने इस्लाम कबूल नहीं किया, बच्चों ने इस्लाम कबूल कर लिया, कहीं पर माँ बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया और बच्चों ने नहीं किया, तो रसूल की जानिब से ये हुक्म दिया जाता था उन बच्चों को कि देखो अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है, लिहाजा अब माँ बाप की खिदमत पहले से भी ज्यादा करना, इसलिए कि अब तुम उस दीन से वाबस्ता हुए हो कि जहां माँ बाप की ज्यादतियों के बावजूद माँ बाप की खिदमत करना, उनके सामने उफ तक न कहना, दरअसल परवरदिगार आलम की असल हुक्म है। और वाकई कई ऐसे घरानों में जब बच्चों ने माँ बाप के साथ और ज्यादा नेकी की और ज्यादा हुस्न सलूक दिखाया तो माँ बाप हैरान रह गए और खुद कहा कि ये तुम्हें क्या हो गया, कल तक तो तुम ऐसे थे, आज तुम्हें क्या हो गया। तो ये वो मौका था जब वो बच्चा कहता था कि हाँ, चूंकि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है और इस्लाम की हिदायत ये है, इस्लाम की तालीमात ये हैं कि माँ बाप अगर काफिर भी हों लेकिन उनकी खिदमत, उनके साथ हुस्न सलूक और उनके हर काम को बजा लाना दरअसल पहले से भी ज्यादा होना चाहिए। और कितने घरानों में उन माँ बाप ने भी इस हुस्न सलूक को देखते हुए इस्लाम कबूल कर लिया। तो ये वो तालीमात हैं जो दीन हमें सिखा रहा है। मैं यहाँ ये मालूम करना चाहती हूँ कि हमने किस आयत तक पढ़ा, क्योंकि मैं टैली करती रहती हूँ, ये मेरे सामने कुरान मजीद पढ़ा हुआ है और मैं कुरान मजीद है यहाँ पे जी, हम इस वक्त आयत नंबर 14 तक आयत की जो है वो तशरीह कर रहे हैं। तक आ गए, सही जी, आयत नंबर 14 तक है। ठीक है, तो अब हम इस प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम करें। ठीक, तो नाजरीन, आयत नंबर 14 सूरह अलग की हम पहुंचे हैं और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं आयत में क्या इरशादे रब्बुल इज्जत हो रहा है। और बहुत ही सहल और आसान अंदाज में हमने इसको समझने की कोशिश की है, बहुत बेहतरीन अंदाज में ये एपिसोड किया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपनी होस्ट बतूल ज़हरा को इजाजत दीजिए। कायम टीवी कनाडा से पयाम कुरान में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी मेहमान मोहतरमा सीमा ज़ैदी साहिबा की, कि वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस प्रोग्राम को लेके चल रही हैं और वो जो एफर्ट कर रही हैं, वो जो वक्त निकाल रही हैं, इसका खुदा उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों जगह अजर दे इलाहिया। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।